تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آج ایک اہم موضوع پر کچھ باتیں سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں پر جمع فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو لوگ ادھر ادھر ہیں اگر قریب میں آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آج کا جو موضوع ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث ہے جس کو بدایت الوحی، اول وحی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ ایک طویل حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کو بتانے والی حدیث ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ وہی حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی، حبب الیہ الخلا، آپ کو تنہائی جو ہے اچھی اور بھلی لگنے لگی تھی۔ آپ لوگوں سے کٹ کٹ کر رہنا شروع ہو گئے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب بن گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تنہائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے، مکے سے بہت دور تقریباً 6-7 کلومیٹر اوپر پہاڑ پر جا کر کچھ دن رہتے، کچھ مہینہ رہتے تھے۔ پھر جب آپ کو گھر کی یاد ستاتی تو پھر واپس آ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا محمد اقرأ، آپ تلاوت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے دبوچا، اپنے سینہ لگا کر دبایا، پھر کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر تیسری مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھنے لگے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، آپ کو بخار آ گیا، ڈر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہیبت کھا گئے تھے۔ ٹھیک ہے، غار حرا سے اترے، ماں ختیجہ کے پاس گئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ قرآن میں آیا یا ایھا المزمل، اس کے بعد والا جو سورت ہے اسی پر ہے، زملونی زملونی، آپ مجھے چادر اڑا دیجئے۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ جب بخار تھوڑا کم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور ڈر میں کمی آ گئی تو ماں ختیجہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں، حیران ہیں؟ تو کہا کہ مجھے اپنی جان کی ہلاکت کا ڈر ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ مطلب اس جملے کا مطلب یہی تھا کہ میں لگتا ہوں کہ مجھے میرے ساتھ کچھ ہونے والا۔ تو ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو تسلی دی وہی آج کا اصل موضوع ہے۔ ماں ختیجہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ دیکھیے ماں ختیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں آپ کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، آپ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک تصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب اسی میں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کا خیال کرتے تھے، پاس و لحاظ رکھتے تھے، خون کے رشتوں کا، رشتہ رحم کے معنی خون کے رشتوں کا، خون کے رشتوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، رشتوں کو جوڑتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد بھی یہ حکم، یہ اخلاق باقی ہے۔ جو آدمی رشتوں کو نہیں نبھاتا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟
لا يدخل الجنت قاطع، وہ جنت میں نہیں جائے گا بولے جو رشتوں کو توڑ دیتا، کاٹ دیتا. رشتوں کو جوڑنے کے بجائے جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے قاطع، تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام آنے کے بعد بھی یہ اخلاق باقی شریعت میں. تو اسلام آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس اخلاق کے حامل تھے. دوسرا وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ بوجھ اٹھاتے تھے. کوئی بھی بوڑھا ضعیف کوئی بھی نظر آئے راستے پر، رشتے پر، کہیں پر، روڈ نکڑ پر، رستوں پر، کہیں بھی لگتا کہ کوئی آدمی جو راستہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے. یہ کیا علامت ہے؟ یہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہے کیا ہے؟ یہ کیئرنس کیا کرتے تھے آپ؟ دوسروں کا خیال رکھتے تھے. کوئی بزرگ ہیں، کوئی خاتون ہے، کوئی بوڑھی ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھی ہو سکتا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور اسی طریقے سے جن کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور اور جو ہے معدوم لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیا کرتے تھے، ان کے لیے کماتے تھے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، کتنا پیارا اخلاق ہے. کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طریقے سے بتقر الضیف، مہمان نوازی کیا کرتے تھے. کوئی بھی مہمان آیا کھلانا، ان کے خیال کرنا، مہمان نوازی کرتے تھے. اسی طریقے سے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستوں میں آپ مددگار تھے. کوئی بھی آدمی حق کے ساتھ، اس کے ساتھ ظلم ہوا لیکن وہ حق پر ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے راستوں میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان اخلاق کے ذریعے سے، ان کلمات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمت کے کلمات سنائے، اور پھر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئی اور لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. تو میں آپ کو اس حدیث جو بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر جو حدیث میں نے سنا ہے، یہ اول وحی کی حدیث ہے. اس میں جو نقطہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے وہ ہے اچھے اخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی بڑے با اخلاق تھے. امین کے لقب سے جانے جاتے تھے مکے کے اندر. کوئی بھی آدمی ایسا ویسا نہیں بولتے تھے، بولتے تھے جال امین، امین امانت دار آ گیا، صادق سچ بولنے والا آ گیا. آج غور کر کے دیکھیے، ہم سب مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں، لیکن نہ ہمارے پاس امانت داری ہے، نہ ہمارے پاس جو سچ گوئی ہے، سچائی. یہ دونوں ایمان کے جز ہیں. معلوم ہے آپ کو ایمان کے جز کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان خیانت نہیں کر سکتا، یہ مومن خائن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قرآن میں اللہ نے کہا کہ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت اترتی. تو یہ جو امانت داری ہے اور یہ جو سچائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ تھا جب آپ نبی نہیں تھے. سبحان اللہ. آج ہماری حالت پہ غور کریں، ہم نبی کے امتی ہونے کے باوجود اسلام میں یہ سب جو کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ. خیانت کرنا کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ. شریعت میں اتنا بڑا حکم بتانے کے باوجود یہ دونوں صفتیں آج ہماری زندگی میں نہیں ہیں. نبی امین تھے، جال امین، امین آ گیا، جال صادق، صادق آ گیا، سچا آ گیا. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اعتراف کیا کرتے تھے. یہی بات نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے اخلاق اگر آپ دیکھیں، آپ کے اخلاق اگر آپ دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں کبھی آپ نے بتوں کی عبادت نہیں کی. نبی بنائے جانے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے کبھی آپ نے بتوں کے سامنے اپنا سر نہیں ٹھیکا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے کسی بھی یہ جو محفلیں ہوتی گانے کی، ٹھیک ہے، گانا سننے کی جو محفلیں ہوتی تھی،
کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے گانے کی محفلوں میں نہیں سن سکے، نہیں جا سکے آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ہم سیرت کی کتابوں میں یہ حدیث ہم دیکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ ارادہ کرے گانا سننے کا، اللہ تعالیٰ سلا دیا آپ کو، نہیں گئے آپ، اللہ تعالیٰ سلا دیا آپ کو۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے چوری نہیں کرتے تھے، کسی بھی طرح کی گندی باتیں، گالی گلوچ دینا، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے سے پہلے والی زندگی بھی بڑی صاف ستھری تھی، بڑے اخلاق پر مشتمل تھی۔ آپ خیر خواہ تھے، آپ مہمان نواز تھے، آپ مزدوروں کا بڑا خیال رکھتے تھے، آپ جیسا کہ بتایا گیا کہ بوجھ اٹھایا کرتے تھے، جیسا کہ بتایا گیا کہ آپ مہمان نواز رشتہ داری کو نبھانے والے تھے۔ آپ سوچ کے دیکھیں کتنی بلند اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو بچوں، آپ تمام کو یہی نصیحت میں کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے سے پہلی والی زندگی بھی بڑی خیر و برکت والے، بڑی حکیم تھے آپ، بڑی حکمت تھی آپ کے پاس۔ ایک مشہور واقعہ بتایا جاتا ہے۔ کیا مشہور واقعہ؟ نبی بنائے جانے سے پہلے جب آپ کی عمر 25 سال تھی، زبردست طوفان آیا مکے کے اندر، اتنا پانی آیا کہ پورا کعبۃ اللہ گر گیا۔ قریش کے لوگ چندہ لے کر حلال کمائی سے کعبۃ اللہ بنائے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہوا حجر اسود کو رکھنے کا، تو حجر اسود کو رکھنے کا جب مسئلہ آیا، سب قوم کے اندر ایک لڑائی شروع ہو گئی کہ کہا کہ ہم رکھیں گے۔ آخر میں فیصلہ کیا، کل جو صبح پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ میں جو فرسٹ آئے گا مسجد کے اندر، وہی اس کا حکم ہم مانیں گے، وہی ہمارا سردار ہوگا۔ جب دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگ خوش ہو گئے، کہا کہ امین آ گیا، صادق آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم ورک کی اہمیت کو بیان کیا۔ اس واقعے میں غور کریں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو قریش کے خاندان والے، عبد المطلب نہیں، کہا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی، سمجھ رہے آپ، چادر کو پکڑے گا، تمام خاندان والے، تمام قبیلے والے چادر کو پکڑیں گے۔ سب چادر میں رکھ دیا گیا اس حجر اسود کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لگائے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات ہم دیکھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیم ورک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کا خیال کرنا کہ میں بولنے والا ختم ہی ہو جاتا۔ سمجھ رہے آپ، ٹیم ورک کرنے والے، سمجھ رہے کوئی بھی کام بہت ہی ڈیسنٹلی اور بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ کوئی بھی آدمی کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی ہمیں اس میں نظر آتی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہادر تھے، بہت ہی بہادر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے جنگ فجار میں ایک لڑائی ہو گئی عرب کے، قریش اور دوسرے قبیلے کے درمیان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار میں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا 8-9 سال کے تھے، کوئی بڑی عمر نہیں تھی نبی کی، 8-9 سال کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت حمزہ کو تیر نکال کے دیا کرتے تھے، جنگ میں مدد کرتے تھے۔ اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے۔ یہی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے محنت مشقت اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں خود نبی نے کہا، کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بنو سعد کے قبیلے بنو سعد میں چند درہموں کے بدلے چند درہموں کے بدلے میں کیا کرتا تھا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بعد جب 25 سال کی عمر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت شروع کیے ماں خدیجہ کے ساتھ، ماں خدیجہ کا سامان لے کر جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف۔ تو یہ سب کچھ باتیں تھی، کچھ اخلاق تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنائے جانے سے پہلے۔ تو اس سب میں بتانا کیوں چاہتا ہوں کہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں ایمان لے آئے، جس نبی کا ایمان لانا اور ان کی زندگی کو اپنانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ نبی کی زندگی اتنی صاف ستھری تھی،
اتنے پیارے تھے آپ کے اخلاق اتنے اونچے تھے، آپ اتنا خیال رکھتے تھے. تو یہی حدیث جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے میں رکھنے کی کوشش کی. تو بات کو جو ہے کیونکہ اس موضوع کو یہیں پر جو ہے ہم ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ جو موضوع ہے ہمارا جو خاص بہت طویل موضوع ہے مکی زندگی کا، انشاءاللہ ہم جو ہے اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے. اگر کچھ سوالات وغیرہ ہیں تو آپ لوگ جو ہے 15 منٹ پوچھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. جی کوئی بھی سوال ہے اخلاق کے تعلق سے، کیونکہ انشاءاللہ ایک مستقل ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. انشاءاللہ پھر بعد میں اس موضوع پر کافی تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے. جی تقریباً 20 منٹ بتایا ہوں میں اور 10 منٹ ابھی بھی وقت ہے، تو اگر کچھ سوال کرنا تو کچھ سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی. جی ایک سوال یہ ہے آپ سے، چلے اگر آپ نہیں پوچھیں تو میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے. ہاں آپ سے ایک سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھیں؟ ایک سوال ہے آپ سے، کون بتائیں گے اس کا جواب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کیوں پڑھیں؟ وائی؟ بہت بہترین جواب دے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اس لیے پڑھیں تاکہ نبی کی طرح ہماری زندگی ہو جائے. نبی جس طریقے زندگی گزارے اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ہو جائے. ایک جواب تو درست ہے. اور وائی؟ یہ کامل جواب نہیں. اور نبی کی سیرت کیوں پڑھیں؟ جی سب سے ویری گڈ، آپ کا جواب بھی درست ہے کہ سب سے کامل ترین انسان دنیا کے آپ، سب سے کمپلیٹ مین، پرفیکٹ مین سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی دنیا کے اندر ہے کامل انسان جس کو ہم کہیں آپ، کہ وہ بچہ بھی فالو کرے، کوئی بزنس مین بھی فالو کرے، کوئی پولیٹیشین بھی فالو کرے آپ کو، کوئی ایک عام مزدور فالو کرے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایک کمپلیٹ مین اگر دنیا کے اندر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دوسرا نقطہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے. نمبر 3، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے مطلب آپ ایمان میں اضافے کا ذریعہ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری سیرت کو، میری زندگی کو تم پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں نبی کے ذریعے سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہو نبی کی اتباع کرو. نبی کی اتباع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. تو بالکل نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنا ہم سب کو ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے اپنی محبت نبی کے ساتھ جوڑ کے بتائیں. میرے آپ جتنی محبت ہم نبی سے کریں گے، جتنی محبت ہم نبی سے کریں گے، اتنے اخلاق، اتنا ہی دین، اتنے جو شریعت ہماری زندگی میں آئے گی. جو آدمی جتنا نبی کی زندگی سے دور رہے گا میرے آپ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو دور رہے گا نبی کی. آج دیکھیں آپ لوگ نبی کی محبت کا معنی کیا سمجھے؟ صرف جو ہے اپنے نام کے ساتھ محمد لگا لینا، یہ نبی کی محبت، ہاں چلو کافی بس. اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنا، میرے آپ ان کے نام لکھ دیں، چومنا چاٹنا، بس یہی محبت کی علامت سمجھتے. اطاعت نہیں نبی کی. گھٹکا کھا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کی حالتیں خراب ہیں، کپڑے صفائی نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بولتے پاکی نہیں. بھائی کیا پاکی نہیں؟ مسلمان ہیں آپ؟ نہیں طہارت میں جو مطلب آپ صفائی نہیں. بھی تو آپ ایسے رہتے کیوں ہیں؟ آپ نبی ایسے تھے، سیدھی بات، نبی ایسے تھے. آپ بولتے ہیں کہ میں نبی کے لیے جان دے سکتا ہوں، نہیں، لیکن نبی کی ایک معمولی سنت طہارت کا حفاظت کرنا، کپڑوں کو پاک و صاف رکھنا، اپنے جسم کو اور اعضاء کو پاک و صاف رکھنا، جو نبی کی عام سنت ہے، عام حکم ہے، اس کی پاسداری نہیں کر رہے آپ. تو نبی کی سیرت یقین رکھیں، آپ کامل انسان بننا چاہتے ہیں، آپ نبی کی سیرت کے بغیر آپ کامل انسان نہیں بن سکتے. آپ پرفیکٹ مین بننا چاہتے ہیں، آپ نبی کی سیرت کے بغیر آپ کے اندر پرفیکٹنس نہیں آئے گا. نبی کیسے تھے؟ بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ،
دوستوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اور فلاں فلاں کے ساتھ. پورا آئیڈیل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طبقے کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، یوم آخر پر یقین رکھتا، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا. ایک اہم بات بتانا میں چاہتا ہوں، آپ لوگ اگر سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کون سی کتاب پڑھیں گے آپ؟ جی سیرت کی کتابوں کے نام بتائیے. الرحیق المختوم سیرت کی ایک جاندار کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. یہ اس صدی کی اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی ایک چھوٹی سی اس کی تلخیص کیے گئے، تجلیات نبوت بول کر اسی کی تلخیص ہے، شارٹ. الرحیق المختوم کی زبان بہت بڑی ہے، آپ پڑھ کے جلد سمجھنے. اردو بہت ہارڈ ہے پہ اردو ہے اس کی، عربی بھی ایسی. پھر لوگوں بچے نہیں پڑھ سکتے بول کر اسی کو چھوٹے طرز پہ لکھا گیا. مثال الرحیق المختوم 500 صفحے کی اگر کتاب ہے، 300 صفحے کے اندر ہی جو ہے مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شیخ نے لکھا ہے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری. آپ وہ کتاب تجلیات نبوت کے نام سے وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. اور بھی 50 کتابیں سیرت پر، 50 کتابیں اردو زبان کے اندر جو ہے الگ الگ لکھی گئی ہیں. آپ کوئی بھی کتاب کا مطالعہ ضرور کرتے رہیں، روز پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. پرانے زمانے میں بچوں کی تربیت میں کیا اہتمام کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھاتے تھے بچوں کو سب سے پہلے، تاکہ بچہ بچپن ہی سے یہ ذہن میں رکھ لے کہ مجھے نبی کی طرح بننا، میرا وضو نبی کی طرح. اسی طریقے سے سیرت میں ایک بہترین کتاب ہے زاد المعاد، آپ کو پڑھنا چاہیے. زاد المعاد آخر تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کے اردو میں بھی کتاب ہے، عربی بھی کتاب ہے. یہ بڑی پیاری کتاب ہے زاد المعاد، اس کا مطالعہ ضرور کریں آپ. اس میں بہت ساری حکمتیں آپ پڑھتے پڑھتے نالج، جو شریعت کے جو نالج ہے، جو لائف کو گزارنے کے جو نالج ہے، وہ ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. چلیے چند اہم باتیں تھے. بجلیاں کڑک رہی ہیں، انشاءاللہ جو ہے آوازیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ اسی بات پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی زندگی ہے، ایک طویل سبجیکٹ ہے. اس میں سمجھ رہے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر آپ کی جوانی، ٹھیک ہے، پھر آپ کے جزات کیا ہوا، پھر نبی بنائے جانے کے بعد کی 13 سال کی زندگی، 40 ایئرس. یہ کوئی جو ہے ایک لمبا چیپٹر ہے. انشاءاللہ اگلے آنے والے دروس میں یا آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے. آج بتانے کا مقصد کہ میں نکل گیا تھا، ورنہ آج ایکچولی پروگرام کینسل ہونے والا تھا، پھر بھی میں نکل چکا تھا، بات نہیں ہو پائی. کوئی بات نہیں، تقریباً 25 آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے، اس کو جو ہے چلنے اور اس کو لے کر اپنی زندگی میں لانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.